السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے کہ دوبارہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے امریکہ ایران کو کیا پیشکش کرنے جا رہا ہے، کیا کیا جو سہولیات ہیں وہ دینے کا، یا کس قسم کی رعایتیں دینے کا اور کس قسم کی پابندیاں اٹھانے کی جو ہے وہ پیشکش ایران کو کی جا رہی ہے، اس حوالے سے تفصیلاً آپ کو آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے اور ایران کس حد تک ان مذاکرات کے حوالے سے راضی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری مذاکرات تھے وہ 12 اپریل سے شروع ہوئے تھے اور تقریباً اس کے 12 جون تک 5 دور ہو چکے تھے۔ چھٹا دور جو تھا وہ اس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہونا ہے، لیکن اس سے ایک دن قبل ہی اسرائیل نے اچانک ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے اور اس سے یہ سارا جو مذاکرات کا عمل تھا وہ سبوتاش ہو گیا۔ اس کے جواب میں ایران کی طرف سے بھی میزائل حملے اسرائیل پر کیے گئے۔ 12 روز یہ جنگ جاری رہی اور ان 12 روز کے دوران کوئی بھی جو مذاکرات جاری تھے وہ پیش رفت آگے نہیں ہو سکی۔ لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان 12 دنوں کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ایک وہ مذاکرات تھے جو بظاہر دنیا کے سامنے ہو رہے تھے جس میں عمان ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن ایک مذاکرات وہ بھی ہیں جو بیک ڈور ہو رہے تھے اور وہ بیک ڈور مذاکرات جو امریکہ کے ساتھ ہو رہے تھے وہ اس جنگ کے دوران بھی جاری رہے ہیں اور ان میں کسی قسم کا تعطل نہیں آیا۔ اور اس حوالے سے جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے اس میں ایک تو امریکی صدر کی طرف سے بڑا واضح طور پر دعویٰ سامنے آیا ہے اور وہ ہے کہ آئندہ ہفتے ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کر رہے ہیں اور حتمی معاہدے تک پہنچیں گے اور معاہدے پر دستخط بھی ہوں گے۔ وہ بڑے پر امید ہیں اس حوالے سے، اور ساتھ ایک اور ان کا تازہ ترین بیان بھی آ رہا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو وہ دوبارہ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو صورتحال اب سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق معاہدہ جو ہے وہ پہلی ترجیح ہے اور اس حوالے سے بڑی ساری پیش رفت بھی ہو چکی ہے اور معاہدے کی کچھ تفصیلات بھی چاہے وہ مصدقہ ہیں یا غیر مصدقہ ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اس میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی شریک ہیں، اور جو امریکی نمائندہ خصوصی مذاکرات کے حوالے سے اسٹیو وٹکوف، انہوں نے ان شراکت داروں سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں اور اس پر مشاورت کا عمل جو ہے وہ کافی طویل ہوا ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران کو سول نیوکلیئر پروگرام کے لیے $30 ارب تک رسائی دینے کے حوالے سے پیشکش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران پر جو برسوں سے پابندیاں عائد ہیں وہ پابندیاں بھی اس میں کافی حد تک نرمی کیے جانے کی پیشکش کی جائے گی، اور ایران کے اثاثے جو غیر ممالک میں ابھی تک منجمد کیے گئے ہیں جن تک ایران کو رسائی نہیں دی گئی ان پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو حق دیا جائے گا انہیں استعمال کرنے کا۔ لیکن اس حوالے سے ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا۔ ابھی جو مشاورت کا عمل ہے، جو دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے جن کے ساتھ امریکہ مشاورت کر رہا تھا اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں میں یہ ساری چیزیں طے کی جا رہی ہیں۔ اب جو $30 ارب کی سرمایہ کاری ہے وہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران میں توانائی کے شعبے میں، چاہے وہ پیٹرولیم سیکٹر ہے یا دیگر جو سیکٹرز ہیں توانائی کے حوالے سے، ان میں $30 ارب کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی بینکوں میں اور دوسرے ممالک میں ایران کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں یا جو ہیں وہ لگ بھگ کوئی $6 ارب کے ان تک ایران کو رسائی دینے کی جو ہے وہ بات ان مذاکرات کا حصہ ہو سکتی ہے، جس کے بعد حتمی معاہدے کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو فردو ایٹمی پلانٹ ہے، ایٹمی ری ایکٹر ہے، اس حوالے سے جو اس میں تبدیلی لانی ہے اگر یہ معاہدہ طے ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ یورینیم افزودگی نہیں کرے گا، اور اگر اسے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا پروگرام بھی جاری رکھنا ہے تو اس کے لیے جو فیول ہے وہ دوسرے ممالک سے منگوایا جائے گا۔ تو اگر یہ اس پر ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو
ایٹمی ری ایکٹر ہے اس میں تبدیلی کرنا ہوگی. اس تبدیلی کے لیے بھی معاملات ابھی طے ہونے ہوں گے، جس کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے اس حوالے سے جو تبدیلیاں لانی ہیں ان کے لیے ادائیگی جو ہے وہ ممالک کریں. اور ابھی تک جو ایران کی طرف سے موقف سامنے آ رہا ہے ساری صورتحال میں، ایران کے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کے، ان کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران اپنا 60% اور 20% جو افزودہ یورینیم ہے وہ دوسرے ممالک میں منتقل کرنے پر غور کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے، امن کا معاہدہ، حتمی معاہدہ طے پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی بھی پیشکش بھی اسی معاہدے کے ساتھ مشروط ہوگی. ہاں، ایران یہ کر سکتا ہے کہ وہ 60% اور 20% جو یورینیم افزودہ ہے وہ دوسرے ممالک میں منتقل کر سکتا ہے. اس حوالے سے جو ہیں وہ چیزیں طے کی جا سکتی ہیں، اور خطے میں جن ممالک کے ایٹمی ری ایکٹرز موجود ہیں، جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں یا اس پر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایران اپنے میزائل پروگرام پہ اور یورینیم افزودگی پہ کوئی پابندی قبول نہیں کرے گا. ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت دی جائے گی. ظاہر ہے یورینیم افزودگی کی جو ایران اجازت مانگ رہا ہے اور جو امریکہ مکمل پابندی پر زور دے رہا ہے، اس میں دونوں اطراف سے کسی نہ کسی لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا. جس طرح ماضی میں جو معاہدہ ہوا اس میں جو ہے 3.75% یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تو اس کو کچھ بڑھا کے جو ہے وہ کوئی معاہدہ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ معاہدہ کیا جاتا ہے اور اس سے ایران پر پابندیاں جو ہے وہ نرم کی جاتی ہیں، تو وہ جو یورینیم افزودہ کیا گیا ہے جو اب تک جو IAEA ہے اس کے مطابق 60% ہے، اور وہ 90% کی جو ہتھیار بنانے کے لیے ضروری افزودگی سے تو کم ہے، لیکن اس کے بہت قریب جانے کے لیے ایران جو ہے وہ پہنچ چکا تھا. اس حوالے سے یہ خدشات دور کیے جا سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس بات پر تیار ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ جہاں پہ مشاورت کے ساتھ طے کیا جائے وہ وہاں منتقل کر سکتا ہے. دوسری جو تجویز انہوں نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ جو یورینیم افزودہ کیا گیا ہے اس کو IAEA کی نگرانی میں ایران کے اندر بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، ایران کے اندر بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے، یعنی IAEA کی نگرانی ہو. لیکن اس سارے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ بھی لچک کا مظاہرہ کرے، امریکہ کی طرف سے بھی معاہدہ کیا جائے، اور معاہدے کے بعد ہی یہ ساری صورتحال آگے بڑھ سکتی ہے. اب دونوں اطراف سے جو موقف سامنے آ رہا ہے اور جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں العربیہ بھی ہے، اس میں دیگر جو بھی ہیں، اس میں بڑی واضح سی بات ہے کہ مذاکرات آگے بڑھنے جا رہے ہیں. جنگ جو 12 روزہ تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد امن ہو گیا، اور اب اس امن کو نہ صرف ایران آگے بڑھانا چاہتا ہے بلکہ امریکہ بھی اب کوشش کرے گا کہ اس امن کو آگے بڑھائے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل بے شک جو اسرائیل کے حملوں کے حوالے سے ان کا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل بھی تھک چکا ہے، وہ جنگ نہیں ہوگی. اگر جنگ نہیں ہوتی اور دونوں اطراف سے لچک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یقیناً نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے امن کا ایک پیغام ہوگا. لیکن اس معاہدے میں اگر یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جو یورینیم افزودہ ہے اسے ایران سے باہر منتقل کیا جائے، IAEA کی نگرانی میں رکھا جائے، تو اس کے لیے کیا قواعد و ضوابط طے پائیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور اس حوالے سے جو خطے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں ان کا کیا کردار ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہونے کے حوالے سے، دوبارہ مذاکرات شروع ہونے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ درست نظر آتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.